شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاری. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ کر مسجدوں میں جمع ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی چند احادیثوں کو سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمناؤں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، میں آپ کے سامنے آج نیت کے چند مسائل، یعنی روزہ رکھنے کی نیت ہو یا کسی بھی نیک عمل کرنے میں نیت کا کیا رول ہے، اس تعلق سے چند بنیادی باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. اسی مناسبت سے میں نے ایک روایت جو کہ مشہور روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب میں لائے ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر اس شخص کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جس طریقے کی اس نے نیت کی ہوگی، یعنی جیسی اس نے نیت کی ہوگی اس طریقے سے اسے بدلہ ملنے والا ہے، اس کا اجر ملنے والا ہے. برادران عزیز، اس سے پہلے کہ میں کچھ شرح میں جاؤں، یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نیت کسے کہتے ہیں. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. کیا کرنا؟ دل میں ارادہ کرنے کو نیت کہا جاتا ہے. دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے. اور نیت زبان سے ادا نہیں ہوتی، یاد رکھیں. نیت جو ہے زبان سے ادا نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسا شخص نیت کر کے عمل کرتا ہے اللہ اسے ویسا ہی بدلہ عطا فرماتا ہے. تو ایک بات کی وضاحت کیا ہوئی؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اچھا، ہر عمل نیک عمل کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی نیت کرنا کیا ضروری ہے؟ ایک سوال ہے. روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جو ہے بہت سارے واٹس ایپ میں، موبائل میں، ویڈیو کلپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزے کی نیت کے لیے ایک چھوٹی دعا پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ روزے کی نیت کریں گے. اگر آپ نے روزے کی نیت نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں. روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں. اچھا، یہ جملہ کہاں تک صحیح ہے؟ روزے کی نیت اگر آپ نہیں کریں گے تو روزہ نہیں، صحیح ہے بات. لیکن روزے کی نیت کہاں سے کریں؟ کیا زبان سے کریں کہ دل کے ارادہ کا نام نیت ہے؟ دو چیزیں ہیں، ہے کہ دل کے ارادہ کرنا یہ نیت ہے کہ زبان سے ادا کریں. زبان سے ادا کرنے والے بہت سارے جملے آپ جو ہے یوٹیوب میں یا ویڈیو کلپ میں آپ دیکھتے ہیں، یا جو ہے لوگ آپ کو جو ہے سناتے ہوئے، بتاتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے ملتے ہیں. اور وہ جملے کیا ہیں؟ کہتے ہیں: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ نیت پڑھے. کون سی؟ یہی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اگر اس نے یہ نیت کیا تو اس کا روزہ پورا ہوگا، نہیں کیا تو پورا نہیں ہوگا. یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اور یہ دعا سیاہ ستہ کے تمام کتب احادیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. ایک من گھڑت جو ہے دعا ہے. یہ کیا ہے؟ من گھڑت دعا. کسی حدیث کی کتاب میں اس دعا کا کہیں دور تک بھی تمہیں جو ہے نظر نہیں آئے گا. یہ جملے یہ تو صحیح نہیں، ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتی ہے دعا کے جملے. یہ دعا کے یہ جملے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کوئی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. تو نیت کیسے کریں پھر؟
نیت کیسے کریں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہے، وہ حدیث حضرت ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، رواہ الترمذی، ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے فجر کی نماز سے پہلے کے روزے کی نیت نہیں کی، یعنی روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ رمضان کے روزے کی فرض روزوں کی نیت فجر کی نماز سے پہلے آدمی کو کر لینا چاہیے۔ فرض روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ دعا پڑھیں گے یا زبان سے جو ہے کوئی جملہ ادا کریں گے؟ نہیں، فجر سے پہلے، یعنی آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھے، تراویح ختم ہوگی، سونے سے پہلے آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں آج روزہ رکھوں گا۔ صبح اٹھے، آپ سے جو ہے منہ ہاتھ دھویا اور جو ہے وضو کیا اور آپ دسترخوان پر بیٹھے سحری کر رہے ہیں۔ سحری کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ روزہ رکھیں، ہے کہ نہیں؟ یہی آپ کی نیت ہے، یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے ادا کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اے اللہ میں اٹھا ہوں، سحری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے جو ہے گوشت کا سالن ہے، چپاتی ہے، فلاں ہے، اب میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، کیا میرا منہ کعبہ شریف کے، میرا جو ہے میں کعبے کے رخ ہو کر کے کھڑا ہوں، پیچھے امام کے 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض، میں یا 2 رکعت 3 رکعت مغرب کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مختلف جو ہے اس طریقے کے جملے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ جملے کہیں بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چاہے نماز کے لیے نیت کریں، چاہے روزے کے لیے نیت کریں، چاہے کسی اور عمل کے لیے نیت کریں، نیت زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل کے ارادے کا نام، دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں آج اس رمضان میں ایک غریب کے لیے 1 مہینے کا راشن دوں گا۔ آپ نے دل میں نیت کیا، کس غریب کو دوں گا آپ نے یہ طے نہیں کیا، لیکن بعد میں جا کر کے آپ وہ 1 مہینے کا اناج کسی کو دے دیا، یہ آپ کی نیت ہے۔ یا آپ ایسا کریں کہ پرٹیکولر ایک غریب کو جا کر کے کہیں، عبداللہ سے کہیں کہ دیکھو میں تجھے 1 مہینے کا راشن دوں گا۔ اب یہ نیت نہیں، یہ وعدہ ہو گیا، یہ نیت نہیں ہے۔ آپ دل میں ارادہ کرتے، بعد میں لا کر کے دیتے، یہ تو ارادہ ہو، جو نیت ہوتی، لیکن آپ نے ظاہر کر دیا کہ میں تمہیں دوں گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ تمہارے نیت کا ظاہر ہونا، ایک طریقے کا وعدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے فجر نماز سے پہلے۔ فرض روزوں کے لیے، نفل روزوں کے لیے نیت کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صبح اٹھے، گھر گئے، جا کر کے اماں عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ کیا میرے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی گھر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے عائشہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو دو، میں کھاؤں، ناشتہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ، کتنی تنگ دستی ہوگی، ذرا اندازہ لگائے۔ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ اگر ایسی بات ہے تو چھوڑو، میں روزے سے ہوں، ایسی بات ہے تو چھوڑو، اب کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں بھوکا رہ کر کے کیا فائدہ، اب میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو روزے کی نیت اللہ کے نبی نفل روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد کیا، فجر کی نماز سے پہلے نہیں۔ دوسرے دن ایک مرتبہ پھر آئے اللہ کے نبی، اماں عائشہ سے کہا اے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا، اماں عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آج میرے گھر تحفے میں حلوہ آیا ہوا ہے، حلوہ موجود ہے، آپ چاہتے ہو تو میں دے دیتی ہوں۔ اماں عائشہ کے اس جملے پر اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو لاؤ، میں جو ہے کھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کھا لیا۔ تو نفل روزے کی نیت آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کی نیت آپ فجر نماز سے پہلے کریں گے۔ آپ کا اٹھ جانا، ارادہ کرنا، دسترخوان پر بیٹھنا، آپ کا سحری کرنا، یہی آپ کی نیت ہوگی۔ زبان سے کوئی جملہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اسی لیے ارادہ جیسا آپ کریں گے اللہ تم کو ویسا ہی بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث
بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وعن شداد بن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. رواہ مسند احمد، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث لائی گئی ہے. شداد بن اوس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. مطلب یہ ہے دل کے اندر آپ کا ارادہ ایسا ہو کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ صرف میں اللہ کو دکھاؤں، اللہ کو دکھانے کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کی نیت، ارادہ، قصد ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر تمہارے دل میں اللہ کو دکھانے کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے اگر آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ و خیرات بھی. تو ارادہ کتنا پاورفل چیز ہے، ذرا اندازہ لگائیں. دل میں آپ نیت کریں کہ اے اللہ جو میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں یہ صرف تجھے دکھانے کے لیے ہے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اے اللہ جو پیسے میں صدقہ کر رہا ہوں اے اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، اے اللہ میں کھڑے ہو کر کے جو نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی اے اللہ صرف تجھے دکھانے کے لیے ہے. تب جا کر کے اللہ تمہارے ارادوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. اگر تم نے کسی کو دکھانے کے لیے رکھا، ارادہ کیا، تمام روزے، تمام سیام، تمام جو ہے نفل روزے، صلاۃ، نماز، تراویح، تمام کے تمام گناہوں میں شامل ہو جائیں گے. ثواب کے بدلے الٹا تمہیں گناہ ملے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، چاہے روزے میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، خیرات میں ہو، عبادات میں ہو. ہماری نیتوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ما توفیق الا باللہ.